نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ الحمدللہ، آج یہ ہمارا بزم چوتھا باقاعدہ تربیتی پروگرام جاری ہے۔ سابقہ پروگرام میں ہم نے نورانی قاعدے کا تقریباً 2 لائنیں ہم نے پوری کر لی تھیں۔ اسی طرح ہم اس کو آہستہ آہستہ 29 حروف کی یہ تختی جو ہے مکمل کریں گے، اور جب ہم اس کی پریکٹس اچھے طریقے سے کر لیں گے تو پھر ہم ہر حرف کے مخرج اور صفات کے بارے میں بھی بتائیں گے۔ ایک دفعہ جب پہلے ہم مشق کر لیں گے تو اس کے بعد جب ہم مخارج اور صفات کے بارے میں بتائیں گے تو وہ زیادہ آسانی ہوگی انشاءاللہ۔ تو سین اور شین تک ہم نے پڑھا تھا، تو آپ دوستوں میں سے کوئی سنانا چاہتا ہے تو سنا دے تاکہ پھر ہم آگے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف با تا ثا جیم ہا خا دال زال را زا سین شین۔ جیسے آپ نے ثا کو پڑھا ہے، ثا، ایسے ہی ذال بھی ایسے ہی پڑھیں گے، ذال۔ جی، اور کوئی دوست؟ الف با تا سا، سا نہیں، تا۔ یہ زبان کی نوک جو ہے نا، اس کو ذرا سا نہیں باہر نکالنا ہے۔ سا جی، جیم ہا خا، خا نہیں، خو موٹا۔ جی، دال زال ہاں، زال نہیں، ذال۔ زال زبان، ہاں، دال زال را زا سین شین۔ جی جی، ماشاء اللہ۔ اور کوئی؟ الف با تا ثا جیم ہا خا دال ذال را زا سین شین۔ جی، الف با تا ثا جیم ہا خا دال ذال را زا سین شین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف با تا ثا جیم ہا خا دال ذال را زا سین شین۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف با تا ثا جیم ہا خا دال ذال را زا سین شین۔ جی، آگے۔ جی، یہ جدید جو ایڈیشن آ رہے ہیں، جیسے ہمارے سامنے بھی یہ نورانی قاعدہ ہے، رنگین تجویدی، ایسے ہی مکمل قرآن بھی ہیں۔ تو اس حوالے سے 2-3 طریقے ہیں، جیسے زبانی کلامی اصول و ضوابط کے علاوہ کہ ہم کتابیں نہ پڑھیں، تجوید نہ پڑھیں، ہم زبانی قرآن کی مشق کریں کسی استاد سے، قاری صاحب سے، تو ہمارے الفاظ پھر بھی درست ہو سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ یہ جو رنگ دیے گئے ہیں، یہاں قرآن میں بھی ہیں اور یہاں نیچے بھی لکھ دیا گیا ہے، یہ والا، اس کی بھی ہم مدد لے سکتے ہیں۔ جیسے یہاں لکھا ہوا ہے کہ سبز حروف کو موٹا کریں، تو قرآن میں یہ نورانی قاعدے میں جتنے بھی سبز حروف آئیں گے، جیسے اس تختی میں ہم نے 2
حرف پڑھے ہیں، خو اور را، یعنی یہ سبز حروف ہیں۔ اب اس کی بے شک ہم اصول و ضوابط کے مطابق قاعدے نہ بھی پڑھیں، مخارج اور صفات نہ بھی سیکھیں، تو ہم ویسے ہی جب دیکھیں گے کہ سبز حروف ہے تو اس کو ہم موٹا کر دیں گے، ایک مشق کے تحت اور ایک ان رنگوں کے ذریعے سے۔ دوسرا، سرخ نشان پر غنہ کریں، یہ بھی انشاءاللہ آگے بتائیں گے۔ نیلے نشان پر قلقلہ کریں، جہاں قرآن میں حرف نیلا ہو یا نشان اوپر نیلا آ جائے تو وہاں پہ ہم قلقلہ کریں گے۔ تو اس طریقے سے بھی تھوڑا سا اس قرآن کو آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے، اس لیے انہوں نے یہاں حروف کو کلر میں، رنگوں میں لگا دیا ہے۔ قرآن بھی رنگین تجویدی 16 لائنیں 15 لائنوں والے وہ بھی آ چکے ہیں۔ تو آج ہم آگے پڑھیں گے، حرف پڑھیں گے صاد، ضاد، صاد۔ یہ موٹا حروف ہے، اس لیے سبز کا کلر بھی انہوں نے دے دیا، رنگ لگا دیا ہے۔ صاد، ضاد، طا، ظا۔ یہ 4 حروف اکٹھے ہیں اور چاروں کے چارے وہ موٹے ہی پڑھے جاتے ہیں۔ صاد، ضاد، طا، ظا، عین۔ یہ گلے سے واسطے جو حلق ہے وہاں سے ادا ہوتا ہے بڑا نرمی سے۔ عین، غین، خا اور غین، اس کے حروف کی جو ادائیگی ہے عام الفاظ میں یا عام باتوں میں، جیسے ہم تھوک پھینکنے کے لیے کرتے ہیں ایسے، خا، اور اسی جگہ سے غین، عین، غین، فا، قوف، یہ بھی موٹا حروف ہے، قوف، کاف، لام، میم۔ دوبارہ مشق کریں گے، صاد، ضاد، طا، ظا۔ جیسے ہم نے ذال اور ثا کو پڑھا تھا، ایسے ہی ظا صرف موٹا کرنا ہے، مخرج وہی ہے، جیسے ذال اور ثا پڑھا تھا اسی طریقے سے ظا، عین، غین، فا، قوف، کاف، لام، میم۔ ایک اور بھی تھوڑا سا اشارہ ہو جائے، جو یہ حروف ہیں لکھنے میں 2 حرفی ہیں، جیسے با اور الف ہے، اس کو صرف 1 الف کے برابر لمبا کریں گے۔ با، تا، ثا، را، زا، یہ 2 حرف ہیں، یعنی زا ہے تو زے اور الف ہے نا، 2 حرف ہو گئے۔ جو 3 حرفی ہیں وہاں ہم اس کو مد بھی کر سکتے ہیں، جیسے دال کو پڑھنے کے لیے دال، الف اور لام آتا ہے، یہ 3 حرف مل گئے، تو ان کے اوپر ہم مد بھی کر سکتے ہیں، وہ مد توسط بھی کر سکتے ہیں، طویل لمبی مد بھی کر سکتے ہیں، دونوں کر سکتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ دال کی ادائیگی کے لیے دال، یہ، اور عین، یہ بھی 3، عین، یا اور نون ہیں، یہ بھی 6 حرفی ہیں، یعنی 3 حرف ہیں، اس کو عین۔ اس سے بھی قرآن کی خوبصورتی بھی ہے اور حروف بھی بڑے بہترین اور خوبصورت ادا ہوتے ہیں۔ 2 حرفی کو ہم 1 الف کے برابر لمبا کریں گے، جیسے با، تا، ثا، را، زا، اس طریقے سے، اور جو 3 حرفی ہیں جیسے لام،
قوف سین شین صاد ضاد، یہ سارے تین حرفی ہیں۔ تین مثال کے طور پہ جیسے سین ہے، سین کو جب ہم اردو میں لکھیں گے نا تو سین زیر یا آگے نون آئے گا، یہ تین حرف ہو گئے، سین یہ اور آگے نون، یہ تین حرف ہو گئے۔ اور تو جو ہے اس میں دو حرف ہیں، تو اور الف، یہ ہیں دو اور تین حرفی۔ ہاں جی، میم، لام کو بھی ایسے، میم کو جب پڑھیں گے تو یا اردو میں جب لکھیں گے میم یا اور آگے پھر میم، تو یہ تین حرف ہو گئے۔ تو یہ دو اور تین میں صرف اتنا فرق ہے۔ قرآن میں یہ جو حروف ہیں 29 حروف، اس کی جب ہم آگے مخارج اور صفات پڑھیں گے پھر ہمیں صحیح طریقے سے ان کا طریقہ صحیح طریقے سے آئے گا۔ ابھی ہم صرف مشق کر رہے ہیں۔ صاد ضاد طا ظا عین غین فا قاف کاف لام میم۔ ان حروف کے حوالے سے آخری بات، قرآن جو قاری حضرات ہیں انہوں نے ان مخارج کو سمجھانے کے لیے یہ جو ہماری زبان ہے اس کو اس ہاتھ کا ایک وہ بنایا ہے، نشاندہی کی ہے، مثال دی ہے کہ جیسے یہ ہاتھ ہے ایسے انسان کی زبان ہے۔ تو انشاءاللہ جب اگلے پروگرام پہ یہ پوری ہو جائے گی تختی تو پھر ہم ان اشاروں سے بھی ہم سمجھ سکتے ہیں، چونکہ یہ ایسے سمجھے یہ زبان ہے، جیسے یہ کنارہ ہے، ادھر سے یہ کنارہ ہے، تو ان کناروں کے ذریعے سے، اشارے کے ذریعے سے بھی ہم حروف کو سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے زبان ہے، زبان کا یہ کنارہ اور یہ کنارہ، ہم ان کو کہاں کہاں لگائیں گے تو ایک حرف ادا ہوگا۔ جیسے میم ہے، ضاد ہے، لام ہے، را ہے، کہ زبان کہاں کہاں کن دانتوں تک لگے گی، کہاں تک لگے گی، تو اس زبان کو تو ہم باہر نکال کے نہیں وہ کر سکتے، لیکن ان اشاروں کے ذریعے سے ہم کر سکتے ہیں کہ یہاں سے لام ادا یہاں تک ہوگا، یہاں تک میم ادا ہوگا، یہاں تک نون میں پورے کے پورے دانت اور زبان ملے گی تو پھر جا کے نون ادا ہوگا۔ تو یہ بھی اشارہ کنایہ قرآن حضرات نے ہمیں اشاروں کے ذریعے سے بھی بتایا ہے کہ یہ چونکہ زبان ہے اس کے ذریعے سے بھی آپ سیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ تیسرا طریقہ تھا جو عام۔ تو دوسری سورۃ الفاتحہ ہماری چل رہی ہے، اہدنا الصراط المستقیم تک ہو گیا تھا، انشاءاللہ آج اس کو پورا کریں گے۔ اگلے اچھا